بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا اور آخری سوال ہے، اور وہ سوال بھی بڑا اہم ہے۔ وہ سوال یہ کہ وہ حضرات یہ کہتے ہیں، یعنی فتنہ انکار حدیث کا یہ کہنا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات، آپ کی احادیث 200 سال یا 250 سال تک ان کا کوئی وجود نہیں تھا۔ بعد میں ائمہ حدیث آئے، انہوں نے حدیثیں اکٹھی کر لی، جمع کر لی، مدون کر لی، لہذا ان کے اوپر کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ اب بظاہر یہ بات بھی بڑی بھلی سی لگ رہی تھی کہ یار ظاہر ہے کہ جس چیز کا 200-250 سال تک کوئی وجود ہی نہیں تھا تو ان کی اتھینٹسٹی پہ بات تو ہوگی۔ ہم انہیں یہ جواب دیتے ہیں کہ جناب آپ کی بات کا ہمارے پاس باقاعدہ جواب موجود ہے، اور ہم آپ کو یہ بات ثابت کر کے بتائیں گے کہ جناب والا آپ کی یہ بات 100% غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہر زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کے بعد والے زمانے میں، اس کے بعد والے زمانے میں کنٹینیوسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نقل ہوتے رہے، جمع ہوتے رہے، اور آگے ان پر کام ہوتا رہا۔ آپ تو صرف حدیث کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کئی صحابہ، جن میں سے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کا مجموعہ ہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قابل قدر شاگرد حمام ابن منبہ نے اپنے استاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ روایات کو یاد کیا اور ان کو لکھوائی۔ وہ کتاب، وہ صحیفہ ابو ہریرہ کے نام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، پہلے زمانے کا موجود، بعد میں ان تمام صحائف اور کتب کو اگلی یعنی دوسری صدی میں امام اعظم ابو حنیفہ نے کتاب الآثار کی صورت میں، امام احمد ابن حنبل نے مسند احمد کی صورت، کیا نام ہے، الموطا کی صورت میں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام مالک کی صورت میں، اسی طرح الجامع کے نام سے سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے مجموعہ احادیث کے نام سے اس وقت کے خلیفہ نے، تمام کے تمام ابو بکر ابن حزم نے، تمام کے تمام وقت کے جو شیوخ حدیث تھے ان کو یہ کہا کہ ساری حدیثیں جمع کرو، ان کا ایک مجموعہ تیار کیا اور وہ بعد میں اگلی کتب حدیث میں شامل کیا گیا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیثیں جمع نہیں تھی، میں انہیں یہ ثابت کر کے دیتا ہوں کہ اس دوسری صدی میں تو فقہ حنفی، فقہ مالکی وجود میں آ گئی ہے۔ آپ حدیثوں کی بات کر رہے ہیں، اس دوسری صدی سے پہلے یا اوائل دوسری صدی کے اوائل میں یہاں تک کہ کام ہوا حضرات صحابہ، حضرات خلفاء، اہل بیت، اطہار اور دیگر بعض کبار صحابہ کے اقوال بھی لکھے جا چکے ہیں، لکھے گئے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کا کوئی قول ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ کا کوئی قول ہے، اہل بیت کا، دیگر بڑے کبار صحابہ کے اقوال تک پہلی صدی میں جمع ہوئے ہیں۔ دوسری صدی میں تو فقہ وجود میں آ گئی ہے، اور آتے ہیں تیسری صدی کی طرف۔ تیسری صدی میں سب سے بڑا کارنامہ ائمہ حدیث کا، کتب حدیث، اور وہ کون کون سی ہیں؟ وہ صحاح ستہ ہیں، حدیث کی مستند 6 کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ علم اسماء الرجال کا وجود ہے، اس کے علاوہ حدیث کی درجہ بندی کا علم ہے کہ حدیث کون سی ہے، حدیث کی درجہ بندی اور روات حدیث کے اوپر کلام،
یہ سارے کام تیسری صدی میں ہو رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ 2 صدیاں تو حدیث پر ہی کام نہیں ہوا. ہم تو آپ کو ثابت کر رہے ہیں کہ یہاں تو علم اسماء الرجال، حدیث کی درجہ بندی کا علم اور جرح و تعدیل کا علم وجود میں آ گیا ہے. سائے ستہ وجود میں آ گئی ہیں اور اتنا بڑا کام ہوا، اور اس کے بعد سے مسلسل حدیث پر کام ہوتا جا رہا ہے. لہذا آپ کی یہ بات بھی غلط ہے.